آج تیسرا میں مکس ہو گیا تھا، مٹکی بنتی ہے نا میرے وہ مٹکی ایک پارا ہو گیا تھا، تو وہ جو اپنا مکس مائک ہوتا آن نا کر لیں. حضرات علماء کرام اپنا مائک کلاس کے دوران اگر بند رکھیں تو ہمارے لیے زیادہ مفید رہے گا. آج ہم کلاس میں لیکچر لیں گے سر کا، اور اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ نوٹ کر لیں اور تحریری شکل میں واٹس ایپ گروپ میں یا مجھے یا پروفیسر عمران صاحب کو آپ پرسنل میں بھیج دیں. وہ گروپ کے اندر تحریری شکل میں اس کا جواب دے دیں گے. آج وہ کسی ایسی جگہ میں بیٹھے کلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم سوال نہیں لے سکیں گے آپ حضرات کے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ گروپ میں بھیجتے جائیں. ایک صورت یہ ہے، وہاں سے پڑھ کے اگر وہ مناسب سمجھے تو جواب دے دیں گے، یا پھر تحریری شکل میں گروپ میں اس کا جواب بھیج دیں گے، یا پھر آپ کلاس کے بعد بھی اپنے سوالات گروپ میں بھیج سکتے ہیں. تو میں اس کے ساتھ اس وضاحت کے ساتھ ہی پروفیسر عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلاس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. ہاں بہت شکریہ آپ وعلیکم صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ پچھلی ہاں جی، کلاس ہم آواز نے آ رہی ہے؟ جی جی لاسٹ ہمیں کلاس جو ہے وہ ہم نے یہاں سے چھوڑی تھی کہ ریاست و حکومت میں فرق ہوتا ہے. تو یہ بہت بھاری سا فرق ہوتا ہے. عام طور پہ جو ہے وہ اس کو ہمارے ہاں بھی اس کی پریکٹس اتنی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ریاست حکومت کو جو ہے واپس میں بطور مترادف جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ دوست نے پوچھا تھا کہ جناب جمہوریت بادشاہ یہ ریاست جو ہے یہ ڈیفائن کرنے میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ آگے ہمارا لیکچر ہے. یہ جمہوریت بادشاہ وغیرہ جو ہے یہ طرز حکومت ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے، یہ ریاست نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے آگے شروع کرنا ہے جناب ہمارا کچھ پاکستانی شہریوں کے جو حقوق ہیں آئین کے مطابق، وہ میں کوشش کی تھی تھوڑا سا اپنے وقت کے مطابق ڈیفائن کرنے کی. یہ میں نے آپ کو بھیجے تھے. میں نے کہا تھا اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ دفعہ نمبر لکھی ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس جو بنیادی شہری ایک شہری کے جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اس کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. اس میں جو 2-4 اہم تھے وہ آپ کو میں نے بتا دیے. باقی اس میں سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. آرٹیکل 12 کو میں نے جو ہے کوشش کی تھی ڈیفائن کرنے کی، مؤثر با ماضی سزا تحفظ، جو عام طور پر اسٹوڈنٹس کو اس کا مسئلہ بنتا ہے. اس کی ہیڈنگ اس طرح کی ہے وہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایک جرم ماضی میں کیا ہوا ہے اور اس کا قانون آج بن گیا ہے تو آپ کے ماضی میں کیے جرم کو آج کے بنائے قانون کے تحت جو ہے وہ سزا سزاوار نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، جب وہ بنا تھا تب یہ قانون موجود نہیں تھا. یہ آئین اس بات کا تحفظ دیا ہوا ہے. نیکسٹ جی ہمارا شروع کیا اقتدار اعلیٰ سوورینٹی. تو سوورینٹی ہم نے جو ہے وہ اس کو پراپرلی شروع کیا ہوا تھا. سوورینٹی سے مراد کسی ریاست کا اعلیٰ اور برتر اختیار جس کے مطابق ریاست کے تمام شہری اور ریاست کے اندر موجود تمام ادارے اس ریاست کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ریاست کا یہ اعلیٰ برتر اختیار ہے جس کے مطابق جو ہے ریاست تمام شہری اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے. جان آسٹن اس کی بڑی تعریف کی ہے جو میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ سرسری طور پر اس کی نگاہ ڈرا سکتے ہیں. آج کا ہمارا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ کے پہلو. اقتدار اعلیٰ کے عام طور پہ 2 پہلو ہوتے ہیں، اندرونی اقتدار اعلیٰ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ. اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد ریاست کے اندر پائے جانے والے تمام افراد اور تمام ادارے ریاست کے حکم کے تابع ہوں. یعنی کہ جو ریاست کی سرحد ہے نا، اس سرحد کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ریاست کے حکم کے تابع ہوگا. جو بھی ریاست کا آئین ہے، قانون ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہوگی. بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کا جو فارن پالیسی ہے اور جو اس کا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، دوسری ریاست سے تعلقات جو ہیں، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت نہیں ہوتے. ریاست اپنے اقتدار اعلیٰ کے لحاظ سے بیرونی دباؤ سے مکمل آزاد ہوگی. وہ اپنی فارن پالیسی اور اپنی ڈیفینس پالیسی اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس نے جو ہے معاہدے کرنے ہیں، اپنی کرنسی جو ہے اس کو اسٹیبل کرنا ہے اس میں، اور جتنے بھی قسم کی اپنے ہمسایوں سے تعلقات بنانے ہیں، اس لحاظ سے ریاست جو ہے وہ بیرونی لحاظ سے مکمل جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی حامل ہوتی ہے. یعنی کہ وہ مکمل جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے. یہ اس کے 2 پہلو ہیں اقتدار اعلیٰ کے. اب آگے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں.
اقتدار اعلیٰ کی بیسیکلی خصوصیات ہیں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے. یہ جو اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اقتدار اعلیٰ کے بارے میں نا 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. یہ بڑی دیر سے چل رہے ہیں. جب سے یہ پہلا اسکول آف تھاٹ آیا ساتھ ہی جو ہے اس کا اینٹی تھیسس بھی آ جاتا ہے, اینٹی اسکول آف تھاٹ, وہ اگین انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اقتدار اعلیٰ کو سمجھیں کہ یہ اپنے ذہن میں یہ چیز کو رکھنا ہے, یہ اس کی خصوصیات ہیں مین. جو سب سے بنیادی اس کی خصوصیت ہے وہ ہے ایبسولوٹنیس, مطلق انانیت. یہ سب سے اس کی بنیادی خصوصیت ہے. اقتدار اعلیٰ کو سمجھنا ہو تو آپ نے ایبسولوٹنیس کا جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ریاست کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے. مطلب کیا کہ وہ خود تو ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے, لیکن اس کا خود ریاست کے تمام افراد اور اداروں پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے. ریاست کا کوئی جو ہے وہ ذرہ بھی اس کی حدود سے باہر نہیں ہوتا. ریاست کا کوئی فرد, کوئی جو ہے وہ ادارہ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں, لیکن وہ خود تمام پابندیوں سے آزاد ہیں. ریاست کا اقتدار اعلیٰ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ مجبور نہیں ہے. ریاست بھی مجبور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اگر ریاست مجبور ہونی شروع ہو جائے, پھر جو ہے وہ کمپرومائز کرنی شروع کر دے, تو پھر ہر کوئی اسے بلیک میل کرے گا. جب اندرونی طور پہ کوئی بلیک میل کرے گا تو ہمسائے بھی کریں گے. ہمسائے کریں گے تو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ ایک ویک قسم کی ہے, وہ ریاست جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے. تو جدید دور میں ریاست جو ہے اقتدار اعلیٰ میں کچھ قانونی اخلاقی حاصل پابندیاں ہیں, لیکن وہ ریاست نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ آئینی طور پر لگائی ہوتی ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ اپنے پابندیاں لگا لی ہیں, لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہے ریاست کا. ٹھیک ہے. لیکن ریاست جو ہے وہ لامحدود اختیارات کی مالک ہوتی ہے. ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہے کہ لامحدود اختیارات کا مالک ہونا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری اس کی جو ہے وہ خصوصیت ہے ریاست کی, وہ ہے ناقابل تقسیم پذیری, ان کی انڈیویزیبلٹی جو ہے ریاست میں. تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہے, اقتدار اعلیٰ کے اختیارات یہ ناقابل تقسیم ہیں. یہ جو اختیارات ہیں ریاست کے, یہ ریاست کے پاس رہتے ہیں, یہ کسی کو تقسیم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایک اور اسکول آف تھاٹ آیا, وہ کہتا تھا کہ ریاست جو ہے اس کا کام سے لوگوں کو سہولت دینا ہے, تعلیم اچھی دیں, صحت اچھی دیں, کرائم سے بچائیں. باقی جو ریاست کے اختیارات ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی انجمنوں میں اور چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز میں اور گروپس میں جو ہے جو سوسائٹی کے اندر موجود اس میں تقسیم کر دیں. وہ ریاست کے اختیار کو استعمال کریں اور وہ اختیارات پکے پکے ان سوسائٹیز کو مل جائیں. میں فرض کرتا ہوں کہ ریاست کے اندر جو ہے دیکھیے آپ نے آئین کے اندر پڑھا اسلامی طریقے زندگی. ٹھیک ہے جی. یہ پاکستان کی آئین کی جو دفعہ ہے یہ 31 ہے. اس میں اسلامی طریقے زندگی جو ہے یہ ریاست نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے. یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں پاکستان کی ریاست کیا رہی ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو ایک اچھا اسلامی طرز زندگی دوں گی, جس میں ان کا طرز زندگی, ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسلامی ہوگا. یعنی کہ کسی کو بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ اگر عورت ہے تو وہ عبایا پہن سکے, برقع پہن سکے, اور اس طرح جو ہے وہ اسکولوں میں, کالجوں میں, گھروں میں قرآن کی تعلیمات کا بندوبست کیا جا سکے. اسلامیت لازمی قرار دے دی جائے گی. یعنی کہ اسلامی طرز زندگی کو اپنانے میں حکومت انکریج کرے گی, فروغ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر اس بات کو ہمارے علماء یہ کہہ دیں کہ نہیں جناب ریاست اس کے بارے میں بے فکر ہو جائے, ہماری ذمہ داری ہے, اٹ مینس کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہے, جو ریاست کہہ رہی ہے یہ سارا اختیار میرا ہے. تو علماء کہیں کہ نہیں جناب اس کو ریاست جو ہے اس اختیار کو ہمیں سونپ دیں, ریاست اس سے بے نیاز ہو جائے, یہ ریاست کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ریاست میں جو مذہب کا ادارہ ہے وہ اس کے جو ہے اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے. اسی طرح ریاست کے اندر بہت سی ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جیسے لائر ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گیا, وہ کہیں جناب کے صحت کا ہمیں دے دیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ریاست جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے, اقتدار اعلیٰ کی خصوصیت میں اس کو دوسری جو ہے پریفرنس دی گئی ہے کہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ ریاست کے پاس رہتا ہے, یہ قابل تقسیم ہے, یہ کسی انجمن میں تقسیم نہیں ہو سکتا, کسی بھی ایسوسیشن میں تقسیم نہیں ہوگا. ریاست نے اپنے آئین کے اندر لکھ دیا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے اور یہ میرا ہی اختیار رہے گا, میں بوقت ضرورت جس کو چاہوں یہ سونپ دوں, ورنہ جو ہے یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگا. لہذا ریاست کی دوسری خاصیت ہے وہ ہے ناقابل تقسیم پذیری. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بالکل بھی قابل تقسیم نہیں ہے. تیسری جو اس کی خاصیت ہے اقتدار اعلیٰ کی ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ ہے آل کمپریہنسونیس.
اس کو ہم یونیورسٹیلٹی بھی کہتے ہیں، جامعیت، لامحدود اختیارات جس کو آپ سمجھ لیں. مطلب یہ کہ ریاست کے ادارے اللہ کو ریاست کے اندر تمام جو افراد ہیں، ادارے ہیں، انجمنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، گروپس ہیں، ان کے اوپر فوقیت تو ہے ہی. ریاست کا کوئی ایک ذرہ بھی، نہ فضائی حدود، نہ بحری، نہ بری، مطلب ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ریاست کا ادارے اعلیٰ جو ہے وہ لاگو نہ ہوتا ہو یا ریاست کی پہنچ سے وہ باہر ہو. جب آئین پاکستان بنا تو آئین پاکستان میں لکھا ہوگا ہے کہ فلاں طریق کو فلاں کونے سے لے کے فلاں کونے تک پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ اس آئین کے تابع ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ریاست کا ایک ذرہ، ہوا کا ایک جونکا جو ہے جو اس پاکستان کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے، ہماری فضائی حدود، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، اور ایک ذرہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ریاست کی ادارے اعلیٰ سے باہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جہاں ریاست کا ادارہ اعلیٰ موجود نہ ہوگا، سمجھیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ریاست ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے، تو ریاست کا آل کمپریہنسونیس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا جو ہوتا ہے نا، یہ ادارہ یہ بڑا جامع ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. ریاست کے اندر موجود ہر ادارہ، ہر فرد ریاست کے حکم کے تابع ہے اور اس کی حدود میں آتا ہے، چاہے وہ زمینی ہے، چاہے وہ فضائی ہے، چاہے وہ بری ہے، بحری ہے. ہاں، ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے، ایک انٹرنیشنل لا موجود ہے ڈپلومیسی کا. اس میں اگر پاکستان کی حدود کے اندر امریکہ کا، برطانیہ کا، یا کسی ملک کا یا سعودی عرب کا سفارت خانہ ہے، تو اس انٹرنیشنل لا کے مطابق جب ایک ریاست کے اندر سے دوسری ریاست کا جو ہے سفارت خانہ ہوتا ہے تو اس کو بقاعدہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ فلاں ملک کا سفارت خانہ ہے. تو اس سفارت خانے کی حدود کے اندر جس ملک کا وہ سفارت خانہ ہوگا بس اس کا ہی لا چلے گا، لیکن جس ملک کے اندر وہ واقع ہے اس کا لا نہیں چلے گا. جیسے پاکستان میں سعودی عرب کا سفارت خانہ ہے تو ہے تو وہ پاکستان کی حدود کے اندر، تو سوورنٹی کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا ادارہ اعلیٰ جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا، یعنی کہ لاز اور آئین لاگو ہوتا. لیکن انٹرنیشنل لا ہے کہ جو جس ملک کی جو ہے وہ امبیسی ہوگی، سفارت خانہ ہوگا، تو اس ملک کا لا ہی اس کے اوپر نافذ ہوگا. سعودیہ کی جو پاکستان میں امبیسی ہے اسلام آباد میں، اگر وہاں پہ کوئی بھی چوری کا کام ہوتا ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی جرائم ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کے لا کے مطابق ڈیل ہوگا جو اس کی حدود کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح اگر پاکستان کے سفارت خانہ جو سعودی عرب میں واقع ہے وہاں کوئی اگر کوئی ایشو بنتا ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے، تو وہاں پہ سعودیہ کا لا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، پاکستان کا ہوگا. ان انٹرنیشنل لاز کے لیے جو ایگزمپشنز ہیں اس کو نکال کے باقی ریاست آل کمپریہنسونیس کا اختیار رکھتی ہے، یعنی کہ جامعہ جو ہے ادارہ اعلیٰ جو ہے وہ مکمل جامعہ ہے، وہ ریاست کا کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے اس کے اختیارات کی حدود سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو اس کا سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے جی پائیداری، پرماننس. مطلب کیا کہ ادارہ اعلیٰ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، جب بھی ادارہ اعلیٰ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے تو ادھر ادارہ اعلیٰ جو ہے وہ ریاست قائم ہوئی ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ ریاست کا جو ہے ادارہ اعلیٰ نافذ ہو جاتا ہے. جب ریاست قائم ہوتی ہے ساتھ ہی جو ہے ادارہ اعلیٰ نافذ ہو گیا، یعنی کہ ریاست خود بھی پائیدار ہے اور اس کا ادارہ اعلیٰ بھی پائیدار ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ ریاست کا ادارہ اعلیٰ جو ہے وہ دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا، اس کی 8 گھنٹے کی شفٹ بھی نہیں ہوتی آل دا ٹائم، جس کو بینک والے کہہ رہے ہیں 24 hours 7 days، یعنی کہ اس کی سروس اویلیبل ہے. ریاست نہ کبھی سوتی ہے، نہ کبھی بیمار ہوتی ہے، نہ کبھی یہ چھٹی کرتی ہے. یہ پرماننس ہے، پائیدار ہے. آپ میں تو سوچ سکتے ہیں کہ ریاست اور اس کے جو ہے اس کا ادارہ اعلیٰ جو ہے یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آف نہیں ہوتا، نہ ہی جو کبھی رکتا ہے آپ کہیں نہ بھی چھٹی پہ چلا جائے یا رک جائے، نہیں. یہ آل دا ٹائم، یہ جب سے ریاست قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اور انشاءاللہ جب تک جو ہے وہ ریاست قائم رہے گی، اس کا جو ادارہ اعلیٰ ہے وہ پائیدار ہے، پرماننس ہے اور یہ قائم و دائم رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جناب جو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ ادارہ اعلیٰ جو ہے اب یہ حکومت اگر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو چند عرصے کے لیے 3 ماہ کے لیے جو اگر وہ انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو ادارہ اعلیٰ کو مسئلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. ادارہ اعلیٰ جو ہے اس کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پائیدار پرماننس رہتا ہے. اور یہ ساتھ میں ہمسائوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کا حکمران موجود نہیں ہے یا ہمارا صدر یا وزیر اعظم یہاں پہ نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان کی ادارہ اعلیٰ جو ہے وہ ورک نہیں کر رہی، نہیں.
پاکستان موجود ہے اس کا اقتدار اعلیٰ آل ٹائم موجود ہے. جو باہر گیا ہے وہ ایک حکومت کا فرد تھا. ٹھیک ہے, حکومت الگ چیز ہے اور ریاست الگ چیز ہے. تو اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے. پانچواں جو اس کا پوائنٹ ہے منفرد حیثیت, ایکسکلوسیونیس. ٹھیک ہے جی, مطلب کیا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف ریاست ہی کی ملکیت ہے. ریاست کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتے اور نہ ہی منتقل ہو سکتے, یعنی کہ یہ اپنے اختیارات میں منفرد حیثیت رکھتی ہے. ریاست اپنے اختیارات میں اپنے کام کے معاملے میں یہ بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہے, اس جیسی کسی اور کی حیثیت نہیں ہے, نہ کسی ادارے کی ہے اور نہ ہی کسی فرد کی ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکسکلوسیونیس. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ ریاست اپنے وجود اور اختیارات کے لحاظ سے منفرد حیثیت کی مالک, اس جیسا کوئی کسی اور کا وجود نہیں ہو سکتا. اس کو ہم بولتے ہیں یونیکنیس. ٹھیک ہے جی, اگر آپ یہ کہیں کہ ریاست کے متبادل کوئی اور ادارہ دنیا میں موجود ہو اور اس کا اختیار بھی ریاست کے برابر ہو, بالکل بھی نہیں. ایون کہ UN بھی موجود ہے, دنیا کے تمام ممالک کو ملا کے بھی ادارہ بنا ہوا ہے, لیکن اس کے پاس بھی کسی ایک ریاست کی اقتدار اعلیٰ کے برابر اختیار نہیں ہے. کیوں؟ ریاست کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بالکل ایکسکلوسیونیس کا حامل ہے, وہ منفرد حیثیت کا حامل ہے. اس جیسے جو ہے اختیار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, اور کیونکہ اس کے پاس اختیارات محدود ہوتے ہیں, اس کے پاس وسائل بھی محدود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ریاست جو ہے وہ ہر طرح کا کام کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے, کیونکہ اس جیسے اختیارات کسی اور کے پاس نہیں, اس کے اختیارات منفرد ہیں. فرد ہے, آیا ہے, اس نے چند استعمال کیا ہے, چلا گیا ہے, اختیارات وہیں پر رہ گئے ہیں. تو دیکھیں یہ ڈے بائی ڈے کی جو معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں اٹ از کالڈ پالیٹکس. اگر میں سمپلی پالیٹکس کی تعریف کروں تو پالیٹکس کو ہم بولتے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرز آف اے اسٹیٹ. کسی بھی اسٹیٹ کے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں. آج کے دور میں جو ہے یہ ڈیفینیشن بن سکتی ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز آف اے اسٹیٹ از کالڈ پالیٹکس. تو پالیٹکس جو ہے اس کو ہم نے ڈفرینٹ انداز میں دیکھتے ہیں. اقتدار اعلیٰ کو کبھی کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہیں کہ بس یہ حکومت گئی یا فلانا کام, حکومتیں آتی آتی رہتی ہیں. اسٹیٹ کے اقتدار اعلیٰ کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آئے دن حالات خراب ہو گئے, فلانی وبا آ گئی یا مہنگائی آ گئی یا حکومت آ رہی ہے یا جا رہی ہے, ہر چیز ختم ہو جائے گی, اس طرح کا میڈیا ہائی کریٹ کرتا ہے. اس سے ریاست کی جو منفرد حیثیت ہے, ایکسکلوسیونیس جو ہے اقتدار اعلیٰ کی, وہ ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ آپ جو ہے وہ بھول جائیں کہ حکومت جو ہے وہ چاہے 2 ماہ رہے چاہے 10 سال رہے, اس کے جانے سے کسی کو نقصان ہوگا. اسٹیٹ کو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, جب تک ریاست کے اندر کی عوام جو ہے وہ ولنگ ہے اپنی ریاست کا دفاع کرنے میں, تب تک جو ہے وہ اس اسٹیٹ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جو سب سے اہم اور یونیک قسم کی جو ہے اور اس کی خصوصیت ہے ریاست کی, اس کو ہم بولتے ہیں ناقابل انتقال پذیری. ٹھیک ہے, انالائنیبلٹی. انالائنیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی جو طاقت ہے, ریاست کی جو طاقت ہے وہ کسی جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ ایک ناقابل انتقال تک اس لیے ہے کہ ریاست اپنے وجود کے بغیر اقتدار اعلیٰ کے قائم نہیں رہ سکتی. یعنی کہ یہ ممکن نہیں کہ ریاست خود تو وجود رکھے لیکن اپنے اختیارات اقتدار اعلیٰ کسی اور ریاست کے سپرد کر دے. ہر ریاست جو ہے وہ خود قائم رہے گی تو اپنا اقتدار اعلیٰ اپنے پاس رکھے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ریاست جو ہے انتقال جو ہے وہ ایک ریاست وجود رکھے اور اپنا جو ہے اقتدار اعلیٰ کسی اور کو سونپ دے, بھائی آپ اس کو یوز کریں, اس طرح اس کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے گا. ہماری حدود کے اندر اگر امریکہ بغیر اجازت کے داخل ہو جائے, اٹ مینس کہ ہم نے جو ہے ہماری اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا تھا, وہ ہماری حدود میں داخل ہو گیا. یا ہم نے اس کو اپنے اقتدار اس کو منتقل کر دیا کہ جیسے مرضی آپ چاہیں کریں. جیسے وہ ڈرون حملے ہو رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے جناب ہماری جو ہے, اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کی حکومت کی مرضی کے بغیر ہو رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا اقتدار اعلیٰ کھو دیا اس علاقے میں. لیکن جب رپورٹ سامنے آئی وہ کلیئر ہوا کہ نہیں جناب, پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی رضامندی شامل تھی, ان سے اجازت لے کے حدود کے اندر آ کے یہ اٹیک ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو لہذا ریاست جو ہے اپنا جو ہے اقتدار اعلیٰ وہ کسی کو منتقل نہیں کرتی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ریاست جو ہے اپنا اقتدار اعلیٰ جو ہے رکھے. اس کو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں یہ کسی اور کے سپرد کر دے, ریاست خود تو رہے اور یہ کہ جناب یہ اپنے اقتدار اعلیٰ استعمال کر لیں. نہیں, ہم اپنا اقتدار اعلیٰ
اپنی ذات کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار کسی دوسری ریاست کو نہیں دے سکتے ہیں. اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اگر ایسا ہم کر دیں گے تو ہم نے اپنا وجود ہی کھو دیا. ٹھیک ہے, یہ ممکن ہی نہیں کہ ریاست خود تو وجود رکھے اور لیکن اپنے اختیارات ادارہ اعلیٰ کسی اور ریاست کو دے دیں. تو لہذا یہ ایک ناقابل انتقال پذیری خاصیت ہے ریاست کی کہ انالائنبلٹی ہے اس کے اندر. ریاست کا ادارہ اعلیٰ اسی کے پاس رہتا ہے, کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کی سمجھ لگی ہوگی کہ کوئی بھی ریاست اپنا جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں اختیار فیصلہ کرنے کا اختیار مکمل کسی دوسری ریاست کو دے ہی نہیں سکتی. اگر وہ یہ کرے گی تو دنیا میں اس کا نام جو ہے وہ گندا ہوگا اور وہ بالکل جو ہے اپنی حیثیت جو ہے بحثیت ریاست اپنا مرتبہ اپنا مقام کھو دے گی. تو ریاست کبھی بھی اپنا ادارہ اعلیٰ جو ہے وہ کسی کو منتقل نہیں کرتی. اس کا انتقال جو ہے بالکل بھی جو ہے ٹرانسفر نہیں ہوتا, یہ ٹرانسفر نہیں ہے. اس کے بعد جو آخری ہے وہ ناقابل زوال پذیری امپاسبلٹی جو ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ناقابل زوال. ریاست کے ادارے اعلیٰ کو زوال نہیں آتا, نہ ہی یہ کمزور ہوتا ہے نہ ہی یہ بیمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرد ہیں آتے جاتے رہتے ہیں. نواشی بیمار ہو گیا, زرداری بیمار ہو گیا, عمران خان گر گیا, یا فلانا کام ہو گیا, کسی کو گولی لگ گئی, بے نظیر جو ہے وہ مر گئی, لیکن ریاست کے ادارے اعلیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ناقابل زوال ہے, اس کو کبھی زوال, جب ایسا قائم ہو گئی ہے اس کا ادارہ اعلیٰ قائم ہے, اب اس کو زوال نہیں آئے گا. اگر کبھی کسی مالک ریاست کا کوئی رقبہ کسی دوسری ریاست کے پاس چلا بھی جائے, ٹھیک ہے, یا دے دیا جائے, تو بھی پہلی جو مالک ریاست کا ادارہ اعلیٰ ہوتا ہے اسی رقبے پر قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فرض کریں ہم کسی نے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ادارہ وہاں پہ ختم ہو گیا, ہم اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اگر نہیں کریں گے باقاعدہ جو ہے نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے, جیسا آپ کو پتا ہے 1965 کی بار میں یہ ہوا, باقاعدہ شملہ معاہدہ ہوا اور وہاں پہ تاشکند میں جا کے سارے کے سارے معاملہ ہوا. اس طرح پاکستان کی جو ہے میں نے اس کی ایگزامپل دی تھی سیاچن گلیشیئر کی. ٹھیک ہے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ریاست کے جو ہے وہ ادارہ اس کو جو ہے کبھی زوال ہے. ٹھیک ہے, ریاست کا ادارہ نہ کبھی بیمار ہوتا ہے نہ کبھی زوال ہوتا ہے, یہ وہ ایسی چیز نہیں ہے. ریاست کو خود تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جوان کی کمزور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور ہو کے بھی اس کا ادارہ اعلیٰ موجود ہوتا ہے. حکمران بیمار ہو رہا ہوتا ہے, ریاست جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی جو اس کو ہم جدیدیت کی ہم بات کرتے ہیں, ماڈرنزم کی طرف آتے ہیں, دنیا میں جو ہے تعلیمی نظام بدل رہا ہوتا ہے, دنیا میں بہت سے نئے نظام آ رہے ہیں, نئے جو ہے وہ معاشی نظام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریاست اس کو اپناتی ہے, اس کو اپنا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ بلڈ کرتی ہے, رینیو کرتی ہے, لیکن اس کو زوال نہیں آ سکتا ریاست کے ادارے اعلیٰ. یہ ادارے اعلیٰ کی جو ہے بنیادی خصوصیات ہیں, جس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہ یونیک قسم کی خصوصیات ہیں, یہ کسی اور ریاست کے کسی اور ادارے کے اندر یہ خصوصیت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ریاست کی خصوصیات کے بعد ریاست کے ادارے اعلیٰ کی کچھ اقسام ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ریاست کی ادارے اعلیٰ کی خصوصیات ہیں, یہ بیسیکلی جن کا میں نے کلر سیم کیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ان کے میننگز بھی سیم ہیں, نام ڈفرینٹ ہے. اگر آپ جب کہیں تھیوری میں پڑھیں کسی اور جگہ پہ تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ہم نے تو جو ہے پاپولر ساورنٹی پڑھا تھا, یہاں پہ نیشنل ہے, یہ دونوں ہی نیم یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس لیے جو ہے وہ یہ میں نے ریاست کی اقسام کے لیے جو ہے وہ بیان کی ہیں. تو عام طور پہ جو ریاست کی اقسام ہے وہ 7 قسم کی ڈیفائن ہوتی ہیں, اور نام جو ہے وہ میں نے اسی لحاظ سے لکھے ہیں. تو میں پہلے اس کا بیان کروں گا قانونی ادارہ, جس کو لیگل ساورینٹی. تو لیگل ساورینٹی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسا ادارہ اعلیٰ جو قانون کے ذریعے نافذ ہوتا ہے, جیسے پاکستان میں قانون ہے اور آئین ہے. میں نے بولا تھا کہ ادارہ اعلیٰ ہمیشہ قانون کے ذریعے ہی جو ہے وہ یا آئین کے ذریعے نافذ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا ادارہ اعلیٰ جو قانون سازی کے ذریعے نافذ ہو, ایسے ادارے اعلیٰ کو ہم قانونی ادارے اعلیٰ بولتے ہیں. یعنی کہ اس ادارے اعلیٰ کو قانون کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے, اس کو آئین کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہیں سے آگے نکلتا ہے مقتدر اعلیٰ. مقتدر اعلیٰ دیکھیں لا ہے, قانون ہے, وہ کس نے تو بنایا ہے نا, آئین کسی نے بنایا ہے. تو اب اس کو ڈیفینیشن کو میں تھوڑا سیدھا کرتا ہوں. ایسا ادارہ اعلیٰ جو قانون سازی کے ذریعے نافذ ہو, وہ تو ہو گیا قانونی ادارہ اعلیٰ.
اور وہ فرد یا ادارہ جو ریاست کے اندر قانون سازی کا یہ اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو جس نے قانون سازی کا یہ کام کیا، اقدار اعلیٰ کو نافذ کیا، یعنی قانونی اقدار اعلیٰ جو ہے وہ بنانے کا باعث بنا، اس کو ہم بولتے ہیں مقتدر اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے، بیسیکلی یہ قانون سازی کا ادارہ ہے، یہ مقتدر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام اداروں کے اوپر اس کو جو ہے برتر حیثیت حاصل ہے۔ سمپل سی بات ہے، ہر ریاست اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے قانون سازی کرتی ہے، ریاست میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو ریاست میں جس ادارے میں یا کوئی شخص جو قانون سازی کا اختیار رکھتا ہے، اس ادارے کو یا اس شخص کو جو قانون سازی کا اختیار رکھتا ہو، اس کو ہم مقتدر اعلیٰ بولتے ہیں، اور پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یعنی کہ جس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، قانون سازی کے ذریعے وہ قانونی اقدار اعلیٰ جو ہے وہ قائم کرتی ہے۔ یہ میں نے اس کو جو ہے وہ آسان زبان میں آپ کو کلیئر کیا ہے کہ ایسا اقدار اعلیٰ جو قانون سازی کے ذریعے نافذ ہو، اس کو ہم قانونی اقدار اعلیٰ بولتے ہیں، اور وہ فرد یا ادارہ جو ریاست کے اندر قانون سازی کا اختیار رکھتا ہو، قانون سازی کے ذریعے لیگل سوورنٹی قائم کرے، اس کو ہم بولتے ہیں مقتدر اعلیٰ۔ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ تصور تھامس ہابس نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا اقدار اعلیٰ ہے وہ آتا ہے جی سیاسی اقدار اعلیٰ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اقدار اعلیٰ کی ایک قسم ہے، یہ جمہوری ریاست میں پائی جاتی ہے، جیسے ہم پاکستان کی جمہوری ریاست ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ سیاسی اقدار اعلیٰ جو ہے یہ اس کی عوام کی طاقت ہے، عوام ہر بندے کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے، وہ جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیاسی اقدار اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ عوام جو ہے وہ اپنی سیاسی اقدار اعلیٰ جو ہے، عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے جس کو ہم سیاسی اقدار اعلیٰ بولتے ہیں۔ وہ سیاسی اقدار اعلیٰ جس کا اظہار عوام انتخاب کے موقع پر کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کا وجود قائم ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مقتدر اعلیٰ قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے قانونی اقدار اعلیٰ، یعنی کہ میں نے کہا تھا لیگل سوورنٹی، یہ پارلیمنٹ تھی۔ پارلیمنٹ کو قائم کس نے کیا؟ پارلیمنٹ کو قائم کیا عوام نے، عوام کے پاس وہ سیاسی اقدار اعلیٰ تھا، یعنی کہ ووٹ کی طاقت تھی۔ تو اس کو ہم ایسے بول دیتے ہیں کہ قانونی اقدار اعلیٰ کی پشت پہ جو ہے وہ جو دباؤ ہوتا ہے بیسیکلی وہ پولیٹیکل سوورنٹی کا ہوتا ہے، جن کے عوام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ ہے تو مقتدر اعلیٰ کے پیچھے جو پشنگ کا کام کر رہی ہے وہ سیاسی اقدار اعلیٰ کام کر رہی ہے۔ سیاسی اقدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ عوام کے پاس ہوتا ہے، عوام اس کو استعمال کرتی ہے انتخابات کے موقع پہ، ووٹ کے ذریعے استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں کلوز ہیں، قانونی اقدار اعلیٰ اور سیاسی اقدار اعلیٰ۔ سیاسی اقدار اعلیٰ عوام کی طاقت جو عوام کے پاس ہوتی ہے، عوام کے پاس جس کے پاس ووٹ کا اختیار ہے، عوام ان کو انتخابات کے موقع پر استعمال کرتی ہے، اور ایک ادارے کا وجود آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ادارے کا وجود آتا ہے وہ مقتدر اعلیٰ بن جاتا ہے، یعنی کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ایک ادارہ جو ہے وہ وجود میں لاتی ہے جو مقتدر اعلیٰ ہے۔ مقتدر اعلیٰ قانون سازی کرتا ہے، جب وہ قانون سازی کرنا شروع کرتا ہے اور نئے نئے کام کرتا ہے، نئے آئین لاتا ہے، اس کو بولتے ہیں یہ قانونی اقدار اعلیٰ اس کا قائم ہو رہا ہے۔ اور وہ جو پارلیمنٹ قائم بھی ہوئی تھی وہ بھی کسی قانون کے ذریعے ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ آئین میں قانون میں لکھا ہوا تھا کہ عوام ووٹ دے گی جس کو، تو جس کی اکثریت ہوگی وہ جو ہے ریاست کے اقدار اعلیٰ کا مالک بن جائے گا، یا وہ مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو جو ہے سیاسی اقدار اعلیٰ کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی عوامی اقدار اعلیٰ۔ عوامی اقدار اعلیٰ اور قومی اقدار اعلیٰ، اس کو آپ نے جو ہے وہ ایک سینس میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی یہ 17ویں صدی کا جو ہے یہ جدید نظریہ ہے۔ جیسے فرانس میں جو ہے بادشاہ کا خاتمہ ہوا، بہت سی ریاستوں میں جو ہے بادشاہ کا خاتمہ ہوا۔ جب بادشاہ کا خاتمہ ہوا ہے، وہ جو بادشاہ کی طاقت تھی، یعنی کہ راج اعلیٰ تھا جو پہلے بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، تو وہ چلا گیا عوام کے پاس، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو کنگ کی پاور تھی وہ چلی گئی پاپولر سوورنٹی بن گئی، وہ سارے کے سارے اختیار جو تھے قانون سازی کے وہ عوام کے پاس چلے گئے۔ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی مرضی کا حکمران منتخب کرتی ہے، تو وہ جو ہے آگے جا کے قانون سازی کرتے ہیں۔ یورپ میں اس کو ہم یہی لیتے ہیں کہ طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے اس کو بولتے ہیں کہ طاقت کا اصل سرچشمہ وہ عوام کو کہتے ہیں، اور اسی کو وہ عوامی اقدار اعلیٰ یعنی پاپولر سوورنٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیاسی اقدار اعلیٰ جو ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا، سیاسی اقدار اعلیٰ بیسیکلی یہ پاپولر سوورنٹی کا جو ہے ایک پہلو ہے،
ٹھیک ہے جی. یہ ہم اس کا ایک جو ہے وہ اسپیکٹ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سوورنٹی از این اسپیکٹ آف پاپولر سوورنٹی. ٹھیک ہے. عوامی ادارہ کے رسوم نے جو ہے وہ جنرل بل کے نام سے جو ہے اس کو موسوم کیا ہے, تشبیہ دی ہے, جس کو منشأ عام بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جو اگر میں تھوڑا سا اسٹریم لائن کو سیدھا آپ کو بتاؤں, یہ اس سے کیا عوامی ادارہ سے مراد ریاست میں عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ایک پارلیمنٹ یا مجلس قانون ساز جو ہے وہ قائم کرتی ہے. آگے وہی مجلس قانون ساز جو ہے قانون سازی کر کے اس ریاست کو جو ہے فلاحی ریاست بنائے, جو مرضی بنائے. تو لیکن یہ عوام کی منشا کے ذریعے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ریاست میں پہلے اختیارات بادشاہ کے پاس تھے, بادشاہت ختم ہو گئی, وہ اختیارات آ گئے عوام کے پاس. تو جب عوام کے پاس وہ اختیار آئے تو وہ بن گیا پاپولر سوورنٹی. یعنی کہ پہلے بادشاہ کے پاس سوورنٹی تھی, وہ سوورنٹی بادشاہ سے ختم ہو کے آ گئی عوام کے پاس. عوام نے اسی پاپولر سوورنٹی کو یوز کیا اور یہ چلی گئی پولیٹیکل سوورنٹی میں. دیکھیے اب ہر بندے کے پاس ووٹ کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ لوگ باہر تھے ملک سے, ان کے پاس پہلے اختیار نہیں تھا. ملک کے اندر بھی رہتے ہوئے جو ہے وہ ایج وائز کسی کے پاس اختیار ہے, کسی کے پاس نہیں. پہلے بھی ایسے ہی تھا. 1930 میں جا کے جو ہے وہ برطانیہ میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا. کئی ممالک میں جو ہے لیٹ ملا, کئی میں اب مل رہا ہے. لیکن پاپولر سوورنٹی بڑی دیر پہلے, یعنی کہ اقتدار اعلیٰ جب عوام کو منتقل ہو گیا, بادشاہ کا اختیار عوام کو منتقل ہو گیا, تو یہ کہا گیا کہ یہ پاپولر سوورنٹی ہو گئی ہے. پاپولر سوورنٹی تو پولیٹیکل سوورنٹی ملے گی. لوگوں نے جو امیدوار تھے ان کی کمپین سے متاثر ہو کے ان کو ووٹ دینے کے لیے اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کیا. تو یعنی کہ عوام بھی پولیٹیکل ہو گئی, عوام بھی ان کے اندر سیاسی شعور آ گیا. عوام کے اندر بھی سیاسی شعور آ گیا. جس عوام کے اندر بہت زیادہ سیاسی شعور ہو اس کو ہم کہتے ہیں جناب اس عوام کے پاس مکمل پولیٹیکل سوورنٹی ہے. ٹھیک ہے. تو سیاسی شعور کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کے اندر تعلیم عام ہو, جو ہے وہ 100% وہاں پہ جو ہے شرح خواندگی ہو, تاکہ عوام کو اپنے جو ہے مکمل حقوق کا پتہ ہو. تو جس عوام کے پاس اپنے حقوق و فرائض کا اور سیاسی شعور سے مکمل آگاہی ہوگی اور تعلیم یافتہ عوام ہوگی, اس کو ہم حقیقی معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے یہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے, اصل سیاسی اقتدار اعلیٰ کی مالک. ایسی عوام جو ہے جو ایک بریننگ پیریڈ میں بک جائے, یا جناب وہ اپنی گلی بننے پہ بک جائے, اپنا ووٹ چینج کر لے, یا اپنی ووٹ کی یا اپنے پولیٹیکل سوورنٹی کی بنیاد کیا رکھے, وہ رکھے جناب رشتہ داری, یعنی کہ مذہبی تعصب, ذات پات کا تعصب, یعنی کہ میرٹ پہ کام نہیں کرنا. تو یہ اقتدار اعلیٰ کی اقسام میں سیاسی اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کو کہتے ہیں جناب یہ ڈنڈی لگ گئی ہے, سیاسی اقتدار صحیح منتقل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وہ پاپولر میں تو ضرور آئے گا, لیکن سیاسی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھا, انہوں نے ڈنڈی مار دی. تو سیاسی اقتدار اعلیٰ باشعور شہریوں کے لیے یہ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے پولیٹیکل سوورنٹی ویسٹ, پولیٹیکل سوورنٹی جو ہے وہ ویسٹ ان ایجوکیٹڈ پیپل آف اے اسٹیٹ. ٹھیک ہے. تو پاپولر سوورنٹی, نیشنل سوورنٹی مین یہ ایک چیز ہے. پاپولر سوورنٹی میں نے آپ کو تھوڑا سا دوبارہ ڈیفائن کر دیتا ہوں, جس میں بادشاہ کے پاس اختیار تھا اقتدار اعلیٰ کا. جب بادشاہ ختم ہوئی تو وہی جو ہے وہ بادشاہ کا اختیار یعنی کہ اقتدار اعلیٰ وہ عوام کے پاس ہاتھ میں آ گیا. تو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام بن گئی. اب عوام کیا کرے گی؟ اگر جس کے پاس وہ شعور ہوگا پراپر طریقے کے ساتھ, وہ اپنے اختیار کا, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے وہ ایسے بندے کو ووٹ دیں گے جو ریاست کے لیے جو ہے فلاحی ریاست کا جو ہے وہ کام کرے گی اور ریاست کو جو ہے وہ چار چاند لگا دے گی. تو پولیٹیکل سوورنٹی جو ہے اس سے قائم ہو جائے. جب عوام کو پراپر ووٹ کا حق مل جائے گا تو ہم کہیں گے وہ پولیٹیکل سوورنٹی قائم ہو گئی ہے. تو اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, یعنی کہ اگر عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر رہی ہے, میرٹ پہ صحیح استعمال کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو عزت مل گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو خود ہی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اگر عوام کے اندر شعور ہوتا تو عوام مجھ سے سن رہی ہے نہ ووٹ کی عزت دو, تو یہ تو پڑھے لکھے عوام کی خود ہی تو ہی نا کہ جناب میری ووٹ تو آلریڈی عزت ہے, میں تو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سمجھدار بندہ ہوں, میرے لیے آپ کیوں بات کر رہے ہیں. ہاں, جن کو آپ نے خود جو ہے جن کو آپ نے خود بریانی پہ لگایا ہو, جن کو آپ نے خود نالی گلیاں کی جو ہے وہ سسٹم میں لگایا ہو, تو ان کو تو آپ نے خود ہی انفلوئنس کر دی ہے. آپ نے عوام کو پولیٹیکل سوورنٹی کو ویسے ہی متاثر کر دیا ہے. آپ نے خود ہی
آپ نے خود ہی جو ہے وہ ان کے آپ نے دو دن پہلے مجھے بتائیں یہ مائک بند جی رکھا کریں جی، فرمائیں، آپ جاری رکھیں. جی اچھا جی، یہ ریاست جو ہے ابھی انہوں نے بات کی کہ ہم پڑھ رہے ہیں اقدار اللہ کی اقسام. ٹھیک ہے، اقسام کا مطلب کیا ہے کہ ریاست کا اقدار اللہ ایک قسم سے دوسری قسم منتقل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ریاست کا اقدار اللہ ہے تو یہ اقدار اللہ ہی سارے کے سارے نا. ٹھیک ہے، یہ اقدار اللہ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. ریاست یہ اقدار اللہ ہی ہے، اور ریاست کے جو اقدار اللہ ہے وہ انہیں قسم میں سے کسی ایک قسم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اقدار اللہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا. پاکستان نے اپنے اقدار اللہ ایران کو ٹرانسفر کر دیا، یا ریاست پاکستان نے کہہ دیا جناب کہ جو ہے وہ عمران خان ہی جناب اقدار اللہ کا مالک ہے، ہر طرح کے اقدار اللہ کا، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ سیاہ سفید کا مالک ہے. نہیں، بلکہ وہ بھی پابند ہے پارلیمنٹ سے جو ٹو تھرڈ میجورٹی بھی کام کرنے کا، وہ چند عرصے کے لیے ہے، 4-5 سال کے لیے. لیکن یہ تمام کی تمام اقسام ہیں یہ ریاست کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، اس کے اندر ہی گھومتی ہے. یہ ایک قسم سے دوسری قسم منتقل ہو سکتی ہیں. جیسے عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو عوام کے پاس پولیٹیکل جو ہے وہ سوورنٹی تھی، عوام نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار وہ تو دے دیا اس نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو. یہ لیگل سوورنٹی بن گئی. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ریاست کا اقدار اعلیٰ جو ہے وہ منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے، ریاست کا اقدار اعلیٰ کسی اور کو منتقل ہونے کا مطلب جو ہے وہ ڈفرنٹ چیز ہے کہ وہ کسی اور اسٹیٹ کو منتقل ہو گیا، یا آپ نے جو ہے وہ خود اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ آدھا آپ رکھیں آدھا وہ رکھ لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جی آگے آ گیا عوامی اقدار اعلیٰ کو میں نے کلیئر کیا ہے. پاپولر سوورنٹی ایسا اقدار اعلیٰ جو کبھی بادشاہ کے پاس ہوتا تھا، بادشاہ نے کانسٹیٹیوشنلی جیسے برطانیہ میں ہے وہاں پہ لمٹ مونارکی آ گئی ہے، محدود بادشاہ تو ہوگی. بادشاہ نے اپنے اختیارات کو جو ہے یہ پارلیمنٹ کے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا، اور خود وہاں پہ جو ہے وہ برائے نام، جس کو ہم بولتے ہیں برائے نام، دیکھیے آخر میں لکھا ہوا ہے ٹیٹولر. ہاں جی، ٹیٹولر یعنی کہ برائے نام سوورینٹی. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ بلو کلر میں لکھا ہوا. تو یہ عوام کے پاس جو ہے جو پاپولر سوورینٹی جو ہے وہ جب آئی تو بادشاہ کے اختیارات جو تھے وہ بالکل برائے نام ہی رہ گئے. ٹھیک ہے، عوامی اقدار اعلیٰ کے بالکل اپوزٹ دیکھیں آپ کو نظر ہے برائے نام اقدار اعلیٰ ٹیٹولر سوورینٹی. وہ بادشاہ برطانیہ میں موجود ہے، ابھی بہت سے ممالک میں جو ہے بادشاہ بطور علامتاً موجود ہے. ملیشیا میں موجود ہے، مالدیو موجود ہے، بھوٹان میں موجود ہے. بادشاہ کا ادارہ موجود ہے لیکن وہ برائے نام ہے، وہ ٹیٹولرس ہیں. اصل میں ان کی اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں. ان کے اختیار کا سچا چشمہ پہلے عوام بنایا گیا جناب کہ بادشاہ نے اپنے سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ اپنے اختیارات یعنی کہ وہ اپنے ملک کے حکمران کو چننے کا اختیار عوام کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ریاست کا انتظام چلائیں گے. ٹھیک ہے، سربراہ تو وہی رہے گا برائے نام، لیکن انتظامیہ کا سربراہ جو ہے وہ عوام اپنی مرضی سے منتخب کر سکتی ہے. انتظامیہ کا سربراہ جو ہے جیسے پاکستان میں وزیر اعظم ہوتا ہے، میں نے ڈیفائن کیا تھا پرسوں، انتظامیہ کا سربراہ چننے کا اختیار جو ہے عوام کو منتقل ہوا. عوام کا یہ اختیار جو تھا یہ کہلایا یعنی طاقت کا سچا چشمہ جو ہے وہ عوام بن گیا، جو اپنی ذات کے بارے میں انتظامیہ کا اختیار جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. وہ چلا گیا پاپولر سوورینٹی. پاپولر سوورینٹی سے عوام نے ووٹ کا حق استعمال کیا، یعنی کہ عوام جو ہے وہ پولیٹیکل ہو گئے، ریاستی معاملات میں انہوں نے باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، تو جب عوام نے ریاست کے معاملات میں پولیٹیکل افیئرز میں حصہ لینا شروع کیا اور باقاعدہ ریاستی اداروں میں جا کے بیٹھے، پولیٹیکل اداروں میں بیٹھے، قانون سازی کے اداروں میں جا کے بیٹھے، باقاعدہ انہوں نے وزارتیں سنبھالی، تو یہ بن گیا پولیٹیکل سوورینٹی. تو پولیٹیکل سوورینٹی عوام نے کیا کیا، اپنے ووٹ کے ذریعے ہی ووٹ دے کے اپنی مرضی کی پارلیمنٹ منتخب کی، یعنی کہ اپنی مرضی کا اقدار اعلیٰ جو ہے مقتدر اعلیٰ منتخب کیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح سوورینٹی جو ہے یہ ایک سرکل کی فارم میں یا یہ اپنی شکلیں بدل کے جو ہے وہ جا رہی ہے. اقتدار اعلیٰ ریاست کے اندر ہی گھوم رہا ہے اور وہ کہیں اور نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی، تو یہ عوامی اقتدار اعلیٰ یہ کس سے آیا تھا؟ بادشاہ سے. بادشاہ کا ادارہ موجود ہے لیکن برائے نام رہ گیا ہے. برائے نام ادارہ جو ہے ٹیٹولر، اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے آپ کو میں نے دی ہے، وہ برطانیہ میں ملکہ جو ہے اس کا ادارہ ہے، یا بادشاہ جو ہے اس کا ادارہ ہے. اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے یہ اکثر جو ہے ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں قانوناً اقتدار اعلیٰ یا ڈی جور. ٹھیک ہے، ڈی جور کا مطلب ہے بائی لا.
ایسا اقتدار اعلیٰ جو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ ہو. ٹھیک ہے جی. لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے بائی لا، جس کو ایسا اقتدار اعلیٰ جس کو عوام کی حمایت بھی حاصل ہے اور قانون کے مطابق وہ جو ہے ملک کا جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک بنا. جیسے ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف بنا، آئین میں لکھا ہوا تھا جو زیادہ ووٹ لے گا اور جس کے پاس قومی اسمبلی کی زیادہ نشستیں ہوں گی وہ آئین کے مطابق وہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے، مخصوص عرصے کے لیے، یعنی کہ وہ انتظامیہ کا سربراہ ٹھہرے گا. عوام نے پاپولر ساورنٹی کے ذریعے اس کو منتخب کیا، پولیٹیکل ساورنٹی کے ذریعے. ہوا کیا، بائی لا تو وہ بن گیا، لیکن کوئی اور فرد آیا، مشرف آیا، اس نے کیا کیا، وہ جو بائی لا یعنی کہ یہ ڈی جور قانوناً اقتدار اعلیٰ بنا ہوا تھا اس کی جگہ پہ اس کو گرا دیا اور خود جو ہے وہ ڈی فیکٹو بن گیا. تو اس سینس میں بھی لیتے ہیں کہ ڈی فیکٹو بن گیا کہ آئین میں تو موجود ہی نہیں، آئین میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے جنرل یا فوجی جو ہے وہ ملک کا حکمران بنے گا. ٹھیک ہے، تو بائی لا تو وہ جو عوام کے ووٹوں سے وہ بنا نواز شریف، لیکن ان فیکٹ کیا ہوا، اقتدار اعلیٰ کس کے پاس آ گیا، قانون اقتدار اعلیٰ تو نواز شریف کے پاس تھا، لیکن واقعی اقتدار اعلیٰ جو تھا وہ آ گیا کسی اور کے ہاتھ میں. اور اس ٹرم کو ہم ایسے بھی بعض میں سمجھاتے ہیں کہ بائی لا تو اور ہے، لیکن اسی کے اختیارات کو انفیکٹ ڈی فیکٹو کوئی اور یوز کر رہا ہے. اس کی مثال آپ یہ بھی لے لیں کہ نواز شریف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. ٹھیک ہے جی، بائی لا تو وہ وزیر اعظم تھے، لیکن وزیر اعظم کے اختیارات جو تھا ان کا بھائی یا بیٹا بیٹھ کے پورے مکمل کے مکمل وزیر اعظم اختیار استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایک پیرلل انفیکٹ اصل میں اختیار وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹی کو جو ہے انہوں نے اختیار دے دیا وزیر جو ہے ملک کے جناب جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کتنے ارب روپیہ انہوں نے وہ یوز کیا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ سیلز بنانے کے لیے اور جو ہے نوجوان روزگار اسکیم کے تحت جو بعد میں جو ہے لوگوں نے پارلیمنٹ نے اعتراض کیے ان کو وہاں سے اتارا گیا. یعنی کہ بائی لا تو وزیر اعظم اور اقتدار اعلیٰ کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، لیکن ان فیکٹ اصل میں اس کے اقتدار اعلیٰ جو ہے کوئی اور استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بھی ایک بڑا لیبل ہوتا ہے. اس ٹرم کو میں دوبارہ ڈیفائن کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. پہلے میں نے مشرف اور نواز شریف کی مثال بھی دی، پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے اس کی بیٹی بھی اس کا اختیار استعمال کرتی رہی. تیسرا بھی میں آپ کو یہ ایگزامپل جو ہے وہ سمجھاتا ہوں. پاکستان میں عموماً یہ لیبل لگایا جاتا ہے جناب کہ جو ابھی حکمران ہے جناب یہ تو برائے نام یہ تو پتلی سا ہے، اصل میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے اور ریاست کا نظام جو چلا رہی ہے تمام اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فوج چلاتی ہے. یہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ جو ہے یہ لیبل لگتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ بائی لا تو اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ تو وزیر اعظم مالک ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں فوج بڑی مضبوط ہے. فوج اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ انفیکٹ یعنی کہ ڈی فیکٹو حکمران فوج ہوتی ہے. پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ ہمیشہ جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پروپیگنڈا یہ ہے کہ ڈی فیکٹو جو ہے وہ حکمران ہماری فوج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دی ہے. تو یہ دنیا بھر میں جو ہے یہ جو میں اب ٹرمز یوز کر رہا ہوں یہ جو ہے یہ تھیوریز ہیں، یہ انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہیں یہ ٹرمز جو ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر پاکستان میں یوز ہو رہی ہے تو یہ باہر امریکہ میں بھی یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ برطانیہ میں بھی یوز ہو رہی ہے. وہاں بھی کوئی اس طرح کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں آپ ڈی فیکٹو قسم کے. ہر جگہ دنیا کے ہر ریاست میں اور ہر جمہوریت میں ڈی فیکٹو حکمران موجود ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر امریکی صدر یہ کہے کہ نہیں ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری تقریر سنی ہو تو اس میں وہ آخری تقریر میں وہ باقاعدہ رو کے گیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ پینٹاگون نے اتنا مجبور کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا تھا کہ میں صدر ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکا. اور جب دوبارہ الیکشن ہوا تو وہ اس کا جو ہے یہی تو اصل میں ایشو تھا. وہ انہوں نے حملہ کیا وائٹ ہاؤس کے اوپر جناب، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے پینٹاگون نے، یعنی کہ ان کا فوجیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. جنرل جو ہیں بات ہوتی ہے کہ جنرل جو ہیں یہ اپنی مرضی جنگیں کراتے ہیں. ہمیں ان جنگوں کی ضرورت ہی نہیں. دنیا میں جو جنگیں کروا رہے ہیں جنرل کروا رہے ہیں. تو افغانستان کی وار جو ہے وہ اس نے کہا تھا میں کلوز کروں گا، اس کو لپیٹ کے جو ہے وہ لے جاؤں گا، لیکن اس کو دھیرے دھیرے لے کے جاؤں گا. ابھی یہ جو آیا جو بائیڈن
انہوں نے اس کو فوراً کلوز کیا. اٹ مینس کہ یہ سیاستدان چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس کو کلوز کریں. تو کوئی اور ادارے ہیں جو ڈی فیکٹو حکمران ہیں جو دنیا بھر میں چاہے امریکہ میں ہیں وہ بھی فوجی ہیں, برطانیہ میں بھی جو ہے ایسی جو ہے کنسیڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتے ہیں جب ملک کی سلامتی حکمرانی کی بات آئے یا ملک کے جو ہے وہ اسلحے کی بات آئے, پالیسی سازی کی بات آئے, وہ اپنے انفلوئنس دکھانے سے نہیں باز آتے. پاکستان میں کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بیسیکلی ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا یا اس کو سیاسی شعور نہیں ہوتا, وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. تو مفاد جیسے جو غرض ایسی چیز ہے انسان کو تو وہ انسان کو چھوٹا کر دیتی ہے, اس کی جو وقار ہے اس سے گرا دیتی ہے. تو یعنی کہ ہمارے سیاستدانوں کا اتنا کردار مضبوط نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹینڈ لے سکیں اور ڈی فیکٹو جو ایک حکمران ہے اس کو چلتا کریں. تو بہرحال یہ ٹرمز جو ہیں ڈی جور اور ڈی فیکٹو یہ فرانس میں بھی یوز ہوتی ہیں, دنیا بھر میں یوز ہوتی ہیں, اس سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ نہیں بچ سکا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہمارے حکمران کے اوپر جو ہے وہ ریسنٹ اسٹوڈر بھی لیول انہوں نے لگایا ہوا. اس سے پہلے جو ہے آئے دن جو ہے نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کو اس کو فوج لے کے آئی, اور یہ حقیقت بھی تو ہے, یہ جو ہے وہ صدر ضیاء نے جو ہے ان کو ٹریننگ کر کے لے کے آئی. یعنی کہ ڈی جور اور ڈی فیکٹو کی ٹرمز جو ہے, ڈی جور ایسا حکمران جو قانونی حکمران ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ڈی فیکٹو بھی بولتے ہیں. آپ اپنے ہی گھروں میں دیکھیں, اس کے ایگزامپلز میں گھر سے دیتا ہوں. اصل میں جو ہے کہنے کو تو مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, لیکن گھر میں جو ہے وہ مرضی کس کی چل رہی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی گھر میں کسی اور بھی مرضی چل رہی ہوتی ہے. مرد تو قومی ادارہ اعلیٰ اس کو میں نے ریلیٹ کیا تھا عوامی ادارہ اعلیٰ کے ساتھ, یہ اسی سے ٹرم نکلی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹرم کو جو ہے وہ نیشنل سوورینٹی بھی کہتے ہیں اور قومی ادارہ اعلیٰ کے طور پہ اس کو عوامی ادارہ اعلیٰ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ریاست کی عوام جو ہے اگر اس کی نسل ایک ہے, ہم اس کو بولتے ہیں نسل یا جذبات ایک ہیں, یا ان کی ریاست بننے کی جو وجہ ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے سائیکولوجیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک جیسا ہے تو وہ ایک نیشن بن جاتی ہے. دیکھیے کوئی بھی نیشن ہے, نیشن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ عام طور پہ نیشنلٹی کے اوپر ہوتی ہے. نیشنلٹی کو ہم بولتے ہیں قومیت. ٹھیک ہے, قومیت کیا ہے؟ قومیت ایک جذبہ اور احساس کا نام ہے. ایسا جذبہ اور احساس اگر 100 افراد ہیں اور 100 افراد کے درمیان وہ جذبہ احساس پایا جاتا ہے تو جن افراد کے درمیان وہ جذبہ احساس پایا جائے تو وہ سمجھے ایک قوم ہے. ٹھیک ہے, مسلمان جہاں جہاں ہوگا ان کا جو ہے وہ کلمہ ایک ہوگا, قرآن ایک ہوگا, اللہ ایک ہوگا, نبی ایک ہوگا. جہاں جہاں جن افراد کے اندر یہ یکسانیت پائی جائے گی وہ ایک قوم کہلائیں گے. اور اسلام نے اس کو امت کا نام دے دیا ہے, جبکہ جمہوریت میں اس کو ہم جو ہے وہ قوم کہتے ہیں. قوم قومیت کی بنیاد پہ بننے والے افراد کا گروہ. قومیت سے مراد وہ جذبہ اور احساس جو اس کے ذریعے جو ہے لوگ ایک معاشرے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جن افراد کے درمیان وہ قومیت کا جذبہ پایا جائے جو لوگوں کو اکٹھا رہنے پہ مجبور کرے, ان کو ایک سمت میں چلنے پہ مجبور کرے, ان کو اپنا ایک حکمران انتخاب کرنے پہ مجبور کرے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ مجبور کرے کہ ہم نے اپنی ریاست کو جو ہے وہ اسٹینڈ کرنا ہے, اس کا ڈیفینس کرنا ہے, اپنی ریاست کو ہم نے جو ہے وہ بچانا ہے, اپنی ریاست کا ادارہ اعلیٰ جو ہے ہمیں محفوظ کرنا ہے, اس کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے. ایسی جو ہے ادارہ اعلیٰ جو نیشنلٹی کی بنیاد پہ قائم ہو اس کو ہم قومی ادارہ اعلیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جدید دور کا نظریہ ہے نیشنل جو ہے نیشنلٹی. اسی کے کانٹیکس میں اگر میں اس کو تھوڑا سا ریسیپروکلی اگر اس کا الٹ میں بات کروں تو آپ دیکھیں یہ چند سالوں میں 5 سے 7 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ وہ پاکستان سے جو بچے ہیں جو ہے وہ جا رہے ہیں, ینگسٹر جو ہیں جنہوں نے تعلیم پراپر نہیں لی تھی, ان کے پاس ہنر بھی نہیں تھا, لیکن وہ یورپ جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ یورپ اور جاپان اور کئی ممالک میں جا رہے ہیں, امریکہ میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہاں پہ نیشنلٹی لے رہے ہیں اور اس کو فخر سمجھ رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں یہ نیشنلٹی کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں کہ آئیڈینٹی کرائسس بھی آئے گا اور نیشنلٹی کرائسس بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اس سے اس ریاست کا جو قومی ادارہ اعلیٰ ہے وہ متاثر ہوگا. ہمارا اپنا تو ادارہ اعلیٰ متاثر ہو ہی رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں جب یہاں سے وہ اس کے ملک میں پہنچتے ہیں, تھرو ایجنٹ پہنچے یا ڈنکی لگا جیسے بھی پہنچے, تو سب سے پہلے وہ کام انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی شناخت کو انہوں نے چھپانا ہوتا ہے. باقی شناخت کو چھپانا نہیں, مٹانا ہوتا ہے. وہ اپنا پاسپورٹ پھاڑتے ہیں جو ان کی پہلی جو ہے وہ نشانی تھی, یہ فلاں جو شہری جو ہے یہ فلاں ملک کا شہری ہے.
وہ اپنی نیشنلٹی پھاڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کے شہری نہیں ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی. اپنی نیشنلٹی سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیشنلٹی جس کی بنیاد جو تھی وہ قومیت تھی، انہوں نے اپنی قومیت کو جذبہ ہی مار دیا. ٹھیک ہے، اب وہ ہو گیا ہے بالکل بے نام. وہ انہوں نے خود کو بے نام جو ہے وہ پیش کر دیا کسی اور ریاست کے سامنے کہ جناب ہم آپ کی ریاست میں آئے ہیں، ہم بے نام ہیں، ہماری کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے وفا کریں گے. تو وہ وفا جو ہے جناب ان سے وہ سائن کر کے وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں. تو یہ نیشنلٹی کرائسس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ کریٹ ہو سکتا ہے، مے بی 5-10 سال میں دیکھیں تو یہ کیا ہے. لیکن یہ ٹرینڈ ہمیں کہاں سے ملا، تو یہ کیوں اس طرح کی جو ہے وہ عادت پڑ گئی لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ اور اس کا حل کیا ہے یہ انشاءاللہ ایک الگ سے بحث ہے، اس کے اوپر ہم پھر جو ہے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ میں نے آپ کو سمجھانے کو بتا دیا کہ یہ نیشنل سوورنٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہ موجود ہے، جس کی بنیاد ہے عام طور پہ قومیت کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقدار اللہ کے تصورات. اقدار اللہ کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں یہ 2 ہیں، بہت بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں، 2 ہیں. اس میں ہم بینگ اے مسلم ہم تیسرا بھی ایڈ کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا نظریہ اقدار اللہ کیا ہے. تو جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے وحدت پسندوں کا نظریہ. ٹھیک ہے، جس کو مونسٹ کہتے ہیں، آئیڈیلزم کانسیپٹ آف سوورنٹی بھی کہتے ہیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے، میں بھی یہ ان میں سے آپ بھی ہوں میں بھی ہوں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا اقدار اللہ کسی ایک کے پاس ہو. ٹھیک ہے، ریاست میں کوئی ایسا ایک فرد ہو، ایک ادارہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایبسولوٹ پاور کا حامل ہو. ریاست کا اقدار اللہ جو ہے وہ کسی، دیکھیں یہ سرکل ہے، سرکل میں یہ ڈاٹ لگا ہوا ہے، یہ ایبسولوٹنس کی نشانی ہے. یہ جو سیمبلز ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کا اقدار اللہ بس اسی کے اندر ہے اور ایک ہی فرد کے پاس، اور وہ ہے اسٹیٹ. اسٹیٹ اپنا اقدار اللہ کسی کو نہیں دیتی، اور ریاست جو ہے وہ ایبسولوٹ سوورنٹی کی مالک ہے. اس جیسا اقدار اللہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، اور ریاست اپنے اقدار اللہ بالکل بھی تقسیم نہیں ہونے دے گی، نہ کسی کو دے گی اور نہ تقسیم ہونے، نہ یہ ناقابل انتقال ہے، اور نہ یہ نہ قابل انتقال بھی ہے، نہ قابل تقسیم بھی ہے، اور یہ پائیدار ہے، اور یہ بالکل ایبسولوٹ ہے. تو جو ہے میں بار بار بات کر رہا ہوں ایبسولوٹ کی. ہمیں ریاست کی جو اقدار اللہ کی خصوصیات تھیں اس میں یہ پڑھا تھا کہ کیا مطلب کہ اس کا ریاست کا اقدار اللہ ایبسولوٹ سے مراد لامحدود ہے، خود تو تمام پابندیوں سے مبرہ ہے. ریاست خود تمام پابندیوں سے مبرہ ہے، آپ ریاست کو روک نہیں سکتے. یہیں سے جو ہے وہ شور اٹھتا ہے کہ ریاست کے اختیار اتنے لامحدود ہیں، ریاست جس فرد کی زندگی میں چاہے مداخلت کر لے، لیکن جو ہے فرد ریاست کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ریاست اس حد تک مداخلت کرتی ہے کہ ریاست جناب طے کرے گی کہ کس فرد کی شادی کس ڈیٹ کو ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے. 10 بجے پہلے آپ نے شادی کرنی ہے، 10 بجے کے بعد آپ کو شادی حال کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی کہ اس قدر وہ دنیا میں اگر اب یہ ہم لے کے جائیں تو پولیس کہتے ہیں کہ اسی مداخلت ہے. ریاست کا کیا کام ہے ہمارے آئلی معاملات میں مداخلت؟ لیکن اب ہم ریاست بتائے گی ہمیں کہ ہم نے کس طرح میں شادی کرنی ہے، کس میں شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ خود تو تمام قسم کی پابندیوں سے آزاد ہے، لیکن ریاست کا جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے موجود تمام اداروں افراد کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، ہر طرح کا کنٹرول ہے. یعنی ریاست کے پاس لامحدود اختیار ہے. ریاست جیسا چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے وہ اپنے اداروں کو اور اپنے اندر شہریوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے، جیسے چاہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو وحدت پسندوں کا نظریہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ریاست کی ایبسولوٹنس کے حامی ہے، اس کے لامحدود اختیارات، مطلق العنان یہ حیثیت کے حامی ہیں. ریاست کو آپ پاورفل بنائیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو پاورفل بنائیں. ریاست کو جب چاہے جتنے افراد چاہیے شہری اس کو پرووائڈ ہو. اور پابندی ہے، دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں اسرائیل، کوریا میں، کہ ریاست نے کہہ دیا کہ ہر گھر کا ایک فرد لازمن جو ہے وہ بطور فوجی کام کرے گا. تو ہر ایک نے ریاست کی دفاع کے لیے ہر گھر نے ایک فوجی دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نظریہ ہے جس میں ریاست کے اقدار اللہ کو ون نیس، سنگل نیس کی حیثیت حاصل ہے. اس سے جو ہے وہ جیسے چاہے گی ریاست لوگوں کو استعمال کرے گی، کوئی اس کے آگے بولے گا نہیں، اور ریاست کے پاس لامحدود اختیارات ہوں گے، اور ریاست خود تمام قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوگی. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں پلورلسٹ کانسیپٹ آف سوورنٹی یا تقسیم پسندوں کا نظریہ اقدار اللہ. یہ ملٹیٹیوڈ جو ہے ڈیموکریسی کے حامی ہیں،
یہ کہیں جناب نہیں، ایبسولوٹ نہیں، یہ اینٹی ایبسولوٹ قسم کے لوگ ہیں. یہ جو ہے ریاست کے جو لامحدود اختیارات کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ریاست کو لامحدود اختیارات دے دیں گے، اس طرح تو جو ایک شہری ہے اس کے اپنے جو حقوق ہیں اور اس کے جو ہے آپ وہ تو محدود ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لہذا یہ ریاست کے جو اختیارات ہیں لامحدود کو چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ریاست کے اختیارات محدود ہونے چاہیے، ریاست کے اختیارات قابل تقسیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے کانسیپٹ دیا کہ ریاست جو ہے جو اس کے اختیارات جو ہے اس کو آپ تقسیم کریں. ٹھیک ہے، یہ کس طرح جو ہے وہ تقسیم کرنے کے حامی ہیں؟ یہ سیدھی بات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سی معاشرتی، ثقافتی یا مذہبی یا دیگر جو ہے وہ قسم کے ریاست کے اندر لیبر اور لائرز، ایجوکیشن، بہت سے ایسے جو ہیں وہ انجمنیں ہوتی ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے ادارے ہوتے ہیں. تو آپ ریاست کا ادارہ اعلیٰ جو ہے ان میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو تقسیم کریں، ہر کوئی جو ہے وہ اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں ذمہ داری کے ساتھ. ٹھیک ہے، ریاست کو اگر آپ ساری کی ساری جو ہے وہ سوورنٹی دے دیں گے تو وہ تو پھر جو ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کرے گی، اور ایک فرد جو ہے اس کی آزادی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ جو ہے کام کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، تاکہ وہ انسان کی جو فلاح و بہبود ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، ترقی ہے، ترقی کے لیے جو ہے وہ کام ہو سکے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ ریاستی ادارے اعلیٰ کی کسی بھی صورت جو ہے وہ منفرد حیثیت یا جامع یا مطلق عنان ہونے کو وہ نہیں مانتی. اس میں جو ہے وہ بہت بہت مشہور جو ہے آپ مفکر دیکھیں، اس میں آپ کو ملیں گے، جس میں جو ہے لینڈسے ہے، دیوگی ہے، عام طور پہ جو مشہور ہے لاسکی صاحب ہیں. تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ریاست کی ایبسولوٹنس کے خلاف ہے، یعنی کہ ایبسولوٹنس، وننس، سنگلنس، یہ اس کے حامی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایسوسیشن ہونی چاہیے، آرگنائزیشن ہو جو ریاست کا پورا نظام چلے. اگر آپ کسی ایک بندے کو، ایک وزیر اعظم کو، یا آپ ایک شخص کو سارے اختیار دے دیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ ایک بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک دماغ ہوتا ہے. اگر آپ ایک بجائے 2، 3، 4، 5، 6 ایسے ادارے اعلیٰ کو تقسیم کریں، لوگوں کو اختیار دیں، تو ہر کوئی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، اور ریاست کے حکمران ایک وقت میں ایک نہ ہوں بلکہ 4، 5 ہوں. اور باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اس کی باقاعدہ ایگزامپل موجود بھی ہے. اگر آپ وہ پڑھیں نا نظام، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو سوئٹزرلینڈ کا نظام، وہاں پہ سوئس جو ہے کنفیڈریشن ہے، کیونکہ وہاں پہ 26 وہاں پہ ریاستیں ہیں، صوبے ہیں جن کو کینٹنز بولتے ہیں. تو انہوں نے مل کے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور ان کی جو سب سے جو ایک ادارہ ہے جس کو بولتے ہیں فیڈرل اسمبلی. تو فیڈرل اسمبلی میں جو وہ جیسے پاکستان میں پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ فیڈرل اسمبلی اس کو بولتے ہیں. تو ہماری پارلیمنٹ کے بھی 2 ہاؤسز ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ فیڈرل اسمبلی کی 2 ہاؤسز ہیں. جو اوپر والا ہاؤس ہے جس کو اپر ہاؤس بولتے ہیں، اس کو وہ جو کونسل آف جو ہے اسٹیٹ بولتے ہیں. کونسل آف اسٹیٹ کے 46 جو ہے وہ ارکان ہیں. اسی طرح لوور ہاؤس جو ہے وہاں پہ وہ نیشنل کونسل ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی جو ہے وہ لوور ہاؤس ہے. اور مزے کی جو بات ہے، اگر آپ نے وہاں پہ کسی کا جو ہے وہ مطالعہ ہو، وہ انہوں نے وہاں پہ ایک ایگزیکٹو کونسل ہے. وہ ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ جو فیڈرل کونسل تھی نا، جو 2 اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، ان دونوں سے وہ افراد چنتے ہیں، وہ مانتے ہیں ایگزیکٹو کونسل. ایگزیکٹو کونسل کے صرف 7 ارکان ہوتے ہیں. وہ 7 ارکان ہی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس کی بڑی مثال ہے واضح تقسیم پسندوں کی، پلورلسٹ کی. وہ جو 7 ایگزیکٹو جو ہیں بیسیکلی وہ 7 ایگزیکٹو ملک کے حکمران ہیں. 7 وہ 7 ہی آپ میں سے کسی ایک بندے کو 1 سال کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی ہوتے حکمران ہی ہیں، لیکن وہ کسی ایک کو منتخب کر کے اس کو لیڈر بنا لیتے ہیں. اختیارات سب کے پاس برابر ہیں. تو ایٹ اے ٹائم جو ہیں وہ 7 وزیر اعظم، 7 ایگزیکٹو پاورز کے حامل لوگ. یہ اس کی باقاعدہ جو ہے ایگزامپلس یہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، جو وہاں پہ نظام چل رہا ہے. تو یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کا بھی ایک اس پلیٹیکل فارم موجود ہے. یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک بندے کو ساری پاور نہ دیں، آپ 7-8 لوگوں کو ملائیں، ان کی ایک جو ہے وہ بنے، وہ سارے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ نظام چلائیں. اس کے بعد جو سب سے یونیک قسم کا ادارے اعلیٰ کا نظریہ ہے وہ ہے جی اسلام کا نظریہ ادارے اعلیٰ، اسلامی سوورنٹی.
سمپل سی بات ہے، اسلام کا جو ہے وہ دو ٹوک پیغام ہے کہ تمام قسم کے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ذات جس کو چاہے فار دا ٹائم بینگ، خاص وقت کے لیے جو اختیارات ہیں وہ بطور امانت استعمال دیتی ہے، اور جو اختیارات کو استعمال کر رہا ہے وہ بطور نائب استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے تمام قسم کے اختیارات جسے ہم کہتے ہیں نا، ماڈرن کا نظریہ ہے، تمام قسم کے اختیارات جو ہیں وہ ریاست کے پاس ہے۔ اسلام کہتا نہیں، تمام قسم کے اختیارات کا جس چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے جو اقتدار اللہ کے تصورات کا آپس میں موازنہ کیا ہوا ہے، میں نے اسلامی نظریے خود ہی چھوڑا ہے، وہ آپ نے خود فیل کرنا ہے، آپ کو اس کا کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ تو اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کے تصورات کا موازنہ کرنے میں آپ کو جو ہے وہ اب مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ کلیب سن واحد سن جو ریاست کے ایبسولوٹنس اقتدار اعلیٰ کے جو ہے وہ حامی ہیں، ایبسولوٹنس کے، اور تقسیم پسند جو ہے وہ ایبسولوٹنس نہیں بلکہ وہ ملٹیٹیوڈ کے حامی ہیں۔ اقتدار اعلیٰ تقسیم ہونا چاہیے، چاند ایک ہاتھ میں نہ ہو بلکہ مور دین ون جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم حکمران ہونا چاہیے، اور آپس سے مشاورت سے وہ نظام چلائیں۔ تو پہلا جو ہے وہ ہیڈنگ خصوصیات دیکھیں، اقتدار اعلیٰ کی حیثیت کیا ہے۔ تو وحد پسند جو ہے مونسٹ، وہ یہ کہتے ہیں ریاست کا اختیار نہ قابل تقسیم ہے اور متغیر عنان ہے، جبکہ اسی کے مقابلے میں اس کے جو ہے وہ الٹ موازنہ میں دیکھیں پلورلسٹ کیا کہہ رہے ہیں، ریاست سمیت دیگر ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے، اور ریاست کا اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہونا چاہیے، یہ قابل تقسیم ہے۔ اسلام کے اس کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے؟ اسلام کی واضح سی بات ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اور اقتدار اعلیٰ کے اختیارات بطور امانت ایک حکمران استعمال کرتا ہے، اس کو امانت سمجھ کے، اور امانت میں خیانت جو ہے اسلام جائز قرار نہیں دیتا، اور امانت اس کے اہل کو لوٹاتا ہے وہ، اور اقتدار اللہ کا اصل بار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حکمران جو ہے وہ بطور نائب اللہ کی طرف سے دیے اختیارات کو بطور امانت استعمال کرتا ہے۔ جی، خصوصیات میں دوسرا آ گیا ریاست کی حیثیت۔ تو وحد پسند کیا کہتے ہیں، ریاست جو ہے وہ بالا تر ہے، ریاست کو ایک انسان کی فرد کی زندگی میں مکمل دخل اندازی کا حق حاصل ہے۔ میں آپ کو یہ ایگزامپل دی کہ ریاست طے کرتی ہے کہ ایک شہری کی جو ہے شادی کا ٹائم کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس قدر مداخلت جو ہے ریاست کرتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ تمام قسم کے جو ہے اداروں سے اور تمام قسم کے جو ہے وہ افراد سے وہ بالا تر ہے، مکمل اختیار آتی ہے ہماری زندگی ان کے اندر، اس کا مکمل اختیار ہے، جب وہ چاہیں جتنا چاہیں، جب چاہیں وہ لاٹھن لگا دیں، جب چاہیں جناب ہمیں کہیں جناب آپ سے آگے نہیں جانا، ہمیں کہیں گھروں میں رہنا ہے، ہم نے گھروں میں رہنا ہے، اس نے کہا جناب اتنے بجے آپ نے اٹھنا ہے، سب کو اتنے بجے اٹھنا پڑے گا، اس نے کہا جناب لائٹ اتنے بجے ملے گی آپ کو، یعنی کہ ریاست مکمل طور پہ کنٹرول رکھتی ہے۔ ریاست کی حیثیت جو ہے وہ مطلق عنان کی ہے، ایبسولوٹ حیثیت ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں تقسیم پسند کیا کہتے ہیں، پلورلسٹ آئیڈیلسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ریاست فرد کی ضروریات کے لیے وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، اس کی خواہشات پوری کرے، اس کو جو ہے وہ خوشیاں فراہم کرنے کا باعث بنے، تو بندیاں نہ لگائے۔ ریاست جو ہے وہ برتر نہیں ہے، باقی ریاست جو ہے وہ ایک شہری کو، ایک فرد کو ضرورتیں اس کی پوری کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی ریاست کی حیثیت جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ریاست کا جواب ایک شہری کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو یہ ریاست برتر نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ مالک کی ضروریات کو پوری کرے، اس کو کھانے کا بندوبست کرے، اس کی صفائی کا بندوبست کرے۔ تو ریاست بطور جو ہے ایک ملازم کے ریاست کبھی برتر نہیں ہو سکتی، ریاست ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، ریاست اس میں برتری والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم سننے کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے۔ قانون کی حیثیت، تو آئیڈیلسٹ جو ہے پسند جو ہے وہ یہ کہتے ہیں قانون کی حیثیت کی مطلب ریاست کا حکم جو ہے، اقتدار اعلیٰ بیسیکلی ریاست کا حکم کہتا ہے جناب قانون کی حیثیت کیا ہے، قانون ریاست کا حکم جو ہے وہ بہت سپیریئر ہے، جن کا کام قانون بنانا ہے اور جزا سزا کا عمل نافذ کرنا ہے۔ تو وہاں پسند جو ہے اس چیز کے حامی ہے کہ قانون کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے، ریاست ہر قسم کا قانون بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ قانون کیا ہے، قانون کی سمپل سی ڈیفینیشن جو ہے وہاں پسندوں کے نزدیک قانون سے مراد ریاست کا حکم ہے، ریاست ہر قسم کا قانون بنا سکتی ہے، اور ان کے نزدیک جو بھی نیا قانون بنے گا بیسیکلی وہ ہر شہری کی ایک آزادی کو محفوظ کر دے گا، یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ آزادی کو محفوظ کر دے گا، ہر نیا قانون جو ہے آزادی کو کیا کرتا ہے،
محفوظ کرتا ہے. تو تقسیم پسند کہتے ہیں کہ قانون نے ریاست کو پیدا کیا ہے, قانون نے ریاست کو پیدا کیا. جیسے پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا تو انگریز نے قانون بنایا, اس کے تحت یہ پیدا ہو گیا. قانون پہ عمل باضرور کرنا ہے, نہ کہ باخوف کرنا ہے. قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شہری کو ڈرائیں دھمکائیں. بتائیں یہ قانون اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن دے سکیں, وہی آپ ایسے کریں ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. تو یہ اچھی زندگی گزارنے کی یہ قانون ہے. یہ ڈرانے کا کنسیپٹ کیا ہے کہ بار بار ڈرا رہے ہیں. قانون اخلاقی لحاظ سے بہتر ہونے چاہیے, جو شہری کی تربیت کریں, نہ کہ اس کو ڈرائیں, ٹھیک ہے, نہ کہ اس کو خوف دلائیں. بلکہ شہری خود ہی ذمہ داری سے کیا کرے, وہ خود سمجھے کہ اس قانون کو ماننے میں, اس قانون کو عمل کرنے میں اس کا فائدہ ہے, تو اس کے اندر اس کا انچارج ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی جزا سزا کا نظام ہو, بلکہ اس کے اندر آپ قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کا کوئی اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ جو ہے وہ خوف کا عنصر ختم کر دیں, اور شہری کو یہ باور کرائیں کہ قانون کے اوپر عمل کرنا اس کا فائدہ ہے. جی, اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آزادی. تصورات کے موازنے میں جو ہے وہ آزادی جو ہے, وہاں سمجھو کے نزدیک جو آزادی ہے وہ محدود شخصی آزادی کے وہ قائل ہیں. نیا قانون وہ کہتے ہیں جو بنتا ہے وہ آزادی کو محفوظ بناتا ہے. ہر نیا قانون بنے گا ویسے کہ کوئی آزادی کو محفوظ کر رہا ہے, جبکہ اس کے الٹ جو ہے تقسیم پسند کیا کہتے ہیں, جو پلورلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر نیا قانون ایک آزادی کو کم کر دیتا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. شخصی آزادی ہونی چاہیے, ہر شخص کو اپنی صلاحیت اپنی مرضی کا کام جو ہے وہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. بیسیکلی کافی کلوز ہیں پلورلسٹ جو ہیں, تقسیم پسند پلورلسٹ لیبرل جو ہیں, یہ شخصی آزادی کے بہت زیادہ حامی ہیں. یعنی کہ وہ لا محدود قسم کی شخصی آزادی کا حامی ہے کہ ریاست کو بالکل بھی فرد کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ریاست جو ہے اس کا کیا کام ہے وہ بتائے کہ شہری نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یعنی کہ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی والا جو ہے وہ نظریات جو ہے ان کو ابھارا ہے کہ لامحدود قسم کی جو ہے وہ آزادی, جبکہ ایسے جو موومنٹس ہیں ان کا یورپ کے کئی ممالک میں, امریکہ میں خود جو ہے اس کو روکا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے, اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. لیکن اسکول آف تھاٹس ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر نیا قانون جو ہے ایک آزادی کو کم کرتا ہے, لہٰذا قانون جو ہے وہ کم سے کم بنائے, اور ریاست کو چاہیے کہ قانون کم سے کم بنائے, اور شخص کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی نیچرل فطرت کے اوپر زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے. انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں بڑا ہی واضح ہے دونوں کا جو ہے وہ کانسیپٹ. واحد پسند جو ہے جو مونسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانون قومی مفاد ہمیشہ بالا تر ہوتا ہے. ریاست کیونکہ قانونی لحاظ سے اندرونی اور بیرونی لحاظ سے مکمل جو ہے دائرہ اعلیٰ کے لحاظ سے وہ خود مختار ہے, تو ریاست کوئی بیرونی دباؤ جو ہے وہ استعمال نہیں آنے دے گی, بلکہ مکمل خود مختار ہوگی اور کسی کا بیرونی دباؤ نہیں لے گی. بلکہ ریاست جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ جنگ کی بھی حامی ہے. اگر ان کو پریشر کو جو ہے وہ ریپیل کرنے کے لیے ہر قسم کا جو ہے دباؤ رد کرنے کے لیے تو جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جو مونسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ سخت رویہ اپنانا چاہیے, ٹھیک ہے. تقسیم پسند جو ہے وہ کہتے ہیں اب عالمگیر معاشرہ ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں ریاستیں ہونی نہیں چاہیے, بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا چاہیے. وہ یہاں تک ان کے اگر آپ آگے کے اقسام ہم دیکھیں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرحدیں اور پاسپورٹ ہی ختم ہونا چاہیے, عالمگیر معاشرے کا قیام ہو اور بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دیں, ریاست کے اندر جو ہے مختلف قسم کی انجمنیں قائم ہوں اور وہ آپس میں جو ہے وہ نظام چلائیں. یہ جو ریاستیں ہیں, یہ قانون جو بنے ہوئے ہیں, بارڈرز بنے ہوئے ہیں, یہ جتنی پابندیاں ہیں انہوں نے شخص کی شخصی آزادی کو محدود کر دیا ہے. تو اس لیے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ کھل کے اپنی خصوصیات کا اظہار نہیں کر رہا. ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے بہت سی جو صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, اگر وہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال چاہتے ہیں تو آپ ایک ریاست کی باؤنڈری اور اس کا جو قانونی جو پاسپورٹ سسٹم وہ ختم کریں, پھر دیکھیں ان شخص جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ صلاحیتوں کا حامل ہے, وہ دوسری ریاستوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس کو دونوں کا موازنہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کی نظر سے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد جو ہے ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے ہمارے پاس 9:05. ہاں جی, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. اگر ہم نے سوالات نہیں لینے تو 5 سوالات جو ہے سوالات کو کائنڈلی آپ نا گروپ میں تحریری شکل میں بھیجیں گے, ٹھیک ہے. اپنے جو آپ کے خیال پیدا ہوتا ہے, کوئی سوال آتا ہے, اس کو ترتیب لگا کے اس کو الفاظ بنائیں, الفاظ کی شکل میں جو ہے آپ نے گروپ میں بھیجنے ہیں.
کیونکہ ہم نے 4 کلاسز لے لی ہیں تو اپنی جو بات ہے اس کو بیان کرنا بھی پولیٹیکل سائنس میں بیان کرنا آپ کو آنا چاہیے. میں اس پریکٹس کو کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کائنڈلی اپنے جو خیالات ہیں، آپ کے سوال ہے، اس کو تحریری شکل میں لائیں، پھر مجھے دیں. میں بھی اس کو جو ہے وہ پولیٹیکلی لینگویج میں ٹرم یوز کر کے اس کو ترتیب لگا اس کو جواب انشاءاللہ دوں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا جو ہے تعاون ہی ہوگا. یہ سمجھ لیں گے آپ کا کب ہوگا کیسے ہے کہ آپ کا جو کویشچن ہے اس کویشچن کو آپ نے تحریری فارم میں لانا ہے، انشاءاللہ گروپ میں شیئر کرنا ہے جو ہمارا گروپ ہے، تاکہ سب اس کویشچن کو پڑھ سکیں. پھر کویشچن کا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو رپلائی ملے گا. جی آپ صاحب. جی میرا خیال ہے کہ پھر ہم کافی وقت ہو گیا، تو اگر وقت 2-4 منٹ کی گفتگو مزید ہے تو کر لیں، وگرنہ پھر کلاس مکمل کر کے تو یہ ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں ابھی. جی انشاءاللہ کل یہیں سے ہم شروع کریں گے آگے. کل ہم انشاءاللہ جو ہے جدید ریاستوں کا نظام جو ہے وہ نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تو آپ صاحب ٹائمز اب کافی ہو گیا انشاءاللہ. تو میری سب سے گزارش یہی ہے کہ اپنے جس کے ذہن میں کوئی سوال ہے آج کے ٹاپک کے بارے میں تو کائنڈلی اس کو جو ہے وہ تحریری فارم میں لائے اور تحریری فارم میں اس کو مختصر سے مختصر کرے تاکہ اس کو سمجھ لگے میں کیا پوچھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے اس کو تحریری فارم میں جواب دیا جائے گا تاکہ اس سے سب متفق ہو سکیں. جزاک اللہ خیرن. اگر آپ چھوڑنا چاہیں، لیو کرنا چاہیں تو پروفیسر عمران صاحب، تو ہم تھوڑی گپ شپ 2-4 منٹ مزید لگا لیں تاکہ آپ تک ہماری آواز نہ پہنچے. جی جی ڈسٹرب نہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. آفیشیلی ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے. اگر کوئی دوست جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. تو اگر کسی نے اب ان افیشلی کوئی بات کرنی ہے، کوئی تعارف کروانا ہے، کوئی تبصرہ کرنا ہے تو فلور آپ کے لیے اوپن ہے. 10 منٹ کے لیے ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. یہ اکمل صاحب نے اقتدار اعلیٰ کی دوبارہ وضاحت پوچھی تھی تو وہ انشاءاللہ گروپ میں پروفیسر صاحب اس کی وضاحت کر دیں گے. اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ میٹنگ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جی میں ابھی یہ ریکارڈنگ آپ کو بھجواتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کورس کو نافع بنائے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہم جس سے گزار رہے ہیں، جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کو سمجھ کے اس میں کوئی بہتری کا اپنا کردار ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ صاحب یہ کلاس آپ ختم کر دیں.